بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج انتہائی اہم موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہر دفعہ ہم یہی کہتے ہیں انتہائی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہوتا ہے انتہائی اہم موضوع ہے۔ دیکھیے، یہ بات بہت دنوں سے چل رہی ہے کہ ایران پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے ہی ٹی وی پر ہم نے یہ بات کہی تھی پچھلے ہفتے، اور یہ بات اس لحاظ سے اہم ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب ہار گئے ہیں، تو ٹرمپ صاحب جانے سے پہلے ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ایران کے میں ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، اور اس کے لیے اسرائیل اس پر چاہتا یہ ہے کہ اسرائیل سے حملہ کرایا جائے، اور اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ خطے میں کسی بھی ملک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہو۔ پاکستان پہ بھی وہ 2 مرتبہ حملہ کر چکا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے حملہ لو فلائٹ پہ آیا تھا، جو کراچی سے واپس چلے گئے ان کے جہاز، کیونکہ ہمیں اطلاع مل گئی تھی اور ہم تیار ہو گئے تھے۔ دوسری مرتبہ اس نے انڈیا کے ذریعے سے ہم پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، دونوں دفعہ وہ فیل ہو گئے۔ اس وقت ہمارا جو اسپائی تھا یہاں اسلام آباد کا، جو ہمارا ڈائریکٹر تھا، اس نے پکڑ لیا تھا ان کے تمام اس کو چیزوں کو، اور اس کے بعد میں پھر ان کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر حملہ کیا تو ہم اسرائیل کو بھی تباہ کر دیں گے اور بھابا ایئرپورٹ کو بھی تباہ کر دیں گے۔ بھابا میں جو ایٹامک انرجی کا جو ان کا ہے بمبئی کے اندر، اس کو بھی تباہ کر دیں گے، اور ہمارے جہاز تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ ضیاء اللہ کا زمانہ تھا، اور اس وقت ہم نے یہ بات، اب اس کے بعد میں پھر انہوں نے عراق پہ حملہ کیا۔ پھر اب وہ ایران پر کا جو یورینیم کا جو سرا کے اندر ان کے جو یورینیم کا جو ری ایکٹر لگا ہوا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے یورینیم انرچ کر لیا ہے۔ تو اس میں اب یہ سعودی عرب میں سنڈے کے دن یہ ایک ملاقات ہوئی ہے، جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی اور امریکی وزیر خارجہ پومپیو کی اور اسرائیلی جو سربراہ موساد کا، اس کی نیوم سٹی ایک سٹی ہے تبوک کے پاس۔ یہ ایک نئی سٹی بنانا چاہتا ہے۔ اس کا نام نیوم اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک تو نیو سے بنایا گیا ہے، اور ایم اس کا مستقبل، ایم جو ہے مستقبل سے لیا گیا ہے، تو نیوم اس طرح سے اس کا نیا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک بحر احمر میں یہ ایک شہر بنایا جا رہا ہے، بحر احمر پر۔ اس کی ہم تفصیل بعد میں آپ کو بتائیں گے، جو کہ جدید ہوگا، جس میں فلائنگ جو ہے کارز ہوں گی، اور وہ روبوٹس ہوں گے، اور میڈس ہوں گی، روبوٹ میڈس ہوں گی جو وہاں سرو کریں گی۔ اور اس کا جو آئیڈیا ہے وہ انہوں نے سنگاپور سے لیا ہے۔ تو اب اس پر بہت سی کنٹروورسی ہے، اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے، لیکن اس وقت ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہ ملاقات ہوئی ہے، اس پر یہ طے ہوا ہے کہ ایران پر حملہ کر دیا جائے اس وقت سے پہلے، جبکہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا اقتدار چھوڑیں، جو کہ 20 جنوری 2021 کو چھوڑنے والے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیل آج خود لے گا ایکشن، اور وہ اس پر حملہ کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیسے حملہ کرے گا، تو اس کا یہ خیال یہی ہے کہ وہ کیا تو بمباری کرے گا، یا پھر وہ میزائل پھینکے گا۔ تو اس کے بعد میں نے یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ایران کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لڑ سکے، لیکن اس کے بعد اتنی ضرور طاقت ہے کہ اس کے پاس میزائل ہیں جو کہ اسرائیل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن جو بہرحال ان کے پاس 2 طرف سے ایک حملے کی ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ حزب اللہ کو یہ بات کر دے، دوسرا یمن سے وہ حملہ کرا دے، تو کم سے کم سعودی عربیہ اس میں بیچ میں نہیں پڑے گا، اسرائیل کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں ہوگا، لیکن وہ اس کا بدلہ سعودی عرب سے لے گا، اور وہ سعودی عرب کے ارامکو کی انسٹالیشن پہ بھی حملہ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ تو یہ ایک بڑا خطرہ موجود ہے کہ جو 20 جنوری تک کوئی بھی بڑا حادثہ ایران کے اور اسرائیل کے درمیان میں ہو سکتا ہے، جو کہ عالمی جنگ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرانس کی دشمنی، جو اسلام کے ساتھ دشمنی جو ہے، وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ مسلمان بچوں کو اسلامی تعلیم، قرآن شریف کی تعلیم گھر میں بھی پڑھنے دینے نہیں چاہتے۔ وہ بچوں کو یہ انہوں نے جو قانون پاس کیا ہے اس کے بارے میں جو شیریں مزاری تھی، جو ہیومن رائٹ کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بالکل نازی ازم کی طریقہ سے کام کر رہی ہیں، جو اب فرانس کی حکومت، جیسا کہ نازیوں کا یہ کہا گیا تھا کہ وہ پیلا بلا لگائیں گے اپنے شرٹ پر، اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کوئی نشان لگائیں۔
اگرچہ پھر بعد میں انہوں نے اس کی تصدیق کی، یہ تردید کی کہ صاحب نہیں، ہم یہ جو باللہ یعنی مسلمانوں کو نہیں لگا رہے ہیں بلکہ سب کے لیے، بچوں کے لیے لگا رہے ہیں کہ جو بچے نہیں پڑھیں گے ان کے پر سزائیں دی جائیں گی سخت، لیکن یہ اصل میں مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد میں شیریں مزاری نے اپنا ٹویٹ واپس لے لیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ نازی ازم کا ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ بات اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ایسی خراب بات ہے کہ جس کی بالکل یعنی نازی ازم کی طرف جا رہی ہے یہ معاملہ، اور شیریں مزاری صاحبہ کو جو ہے اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنا ٹویٹ واپس نہیں لینا چاہیے تھا۔ جو اتنی بہادر وہ خاتون ہے، جتنی ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک بہادر خاتون ہے، پاکستان کے لیے لڑنے والی خاتون ہے، ان کو محاذ پہ بالکل میدان میں آنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ جب یہ عرب امارات نے ہمارے ساتھ میں یہ کیا کہ ہماری پابندی لگا دی، تو پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم نہیں لگا رہے ہیں آپ، بلکہ آپ کے آدمی ہم لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی یہ تصدیق ہی ہوتی ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں کہ جو باپ پاکستانیوں کو نکال رہے ہیں یا ان کے آدمی نہیں لے رہے ہیں، کوئی 3000 آدمی جو ہمارے جانے تھے یہاں پاکستان سے راولپنڈی سے، جس کانٹریکٹرز کو دیا تھا ٹھیکہ، اس کانٹریکٹر نے یہ کہا ہے کہ ہمیں منع کر دیا گیا ہے، تو اب وہ انڈیا سے آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ MBS کا جو مسئلہ ہے، جو محمد بن سلمان ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اب کنگ عبدالعزیز کی جو بادشاہت ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ بات طے تھی کہ جب تک کہ کنگ عبدالعزیز کے بیٹے موجود ہیں اس وقت تک جو ہے وہ بادشاہت جو ہے ان کے بیٹوں میں رہے گی، لیکن اب اس کے 2 بیٹے موجود ہیں سلمان کے بعد میں، ایک مکرن موجود ہے اور ایک احمد موجود ہے، جس کو دونوں کو احمد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور مکرن نے، کیونکہ مکرن جو ہے یمنی ماں کا بیٹا تھا، اس لیے اس نے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا یمن کے ساتھ میں، اور یمن میں جنگ جاری ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ تباہ بھی ہو رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سلمان کے اندر جو ایک چلبلا پن ہے، یا جو ایک بہت بڑا ایمبیشس آدمی ہے، وہ اپنی سلطنت کو قائم کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سلطنت عثمانیہ کی بحالی سے خائف ہے کہ 2023 میں سلطنت عثمانیہ قائم ہو جائے گی اور شاید وہ ان کا حصہ بن جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے UAE بھی جو ہے اسرائیل سے مدد لے رہا ہے تاکہ اسرائیل کے ساتھ میں وہ اسرائیل کی مدد سے ترکی کو روکے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایران دشمنی ہے، وہ ایران دشمنی شیعہ بیس پہ کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مشرق کا تمام جو علاقہ جہاں پہ تیل کا ذخائر ہیں وہ سارا شیعہ بیلٹ ہے، وہاں پر بغاوت ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے جو معاملہ چل رہا ہے وہاں پر، اور یہ سعودی عرب نے جو ایک قسم کا بھوچال مچایا پورے دنیا کے اندر، ایک نیا نظام بن رہا جا رہا ہے۔ اسرائیل سے کبھی دوستی کا سوچا جا سکتا ہے کہ ایک سعودی عرب جو کہ جہاں پہ حرمین شریف ہیں، وہ مسلمانوں کا جو ایک ملک ہے، وہ یہودیوں کے ساتھ میں اس طرح سے دوستی کر لے، یعنی جو ہم اسلام کے خلاف ہے، جو یہ بات کہی گئی ہے باقاعدہ قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ یہودی نصرانی جو ہیں کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہ محمد MBS جو ہے یہ دوستی کرنے جا رہا ہے، یہ اپنے وقتی فائدے کے لیے، لیکن اپنا ایمان کو خراب کر رہا ہے، اپنی عاقبت کو خراب کر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال میں ہمارے پاکستان تو اس وقت خاموش ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ خاموش رہنا چاہیے، پاکستان کو پریشر میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے ان کے جو ہے انڈیا کے جو ہے بہت سارے جو منصوبہ بجات ہیں جو کئی اربوں کے ہیں، کئی ارب کے جو ہمارے کو ڈسٹرب کرنے کے تھے، وہ پاکستان نے بے نقاب کیے ہیں اور ان کو روکا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ مانیں گے نہیں، اور وہ اس کے علاوہ پاکستان کو ہم نے یہ منصوبہ دیا تھا کہ صاحب وہاں سے جو ہے جو مسلمان ممالک ہیں ہمارا ساتھ دیں گے، اور وہاں سے انڈین جو ہیں وہ نکالیں گے، اس کے بدلے میں انڈین نے ہمارے پر کاؤنٹر اٹیک کیا ہے اور وہ پاکستانیوں کو نکلوا رہے ہیں مسلمان ملکوں سے۔ تو یہ ایک بڑی خراب صورتحال ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان، ہم یہ کہتے ہیں سعودی عرب کے لوگوں سے کہ وہ بغاوت کریں، اور وہ اس محمد بن سلمان کو یہ اپنی جگہ پر رہنے نہیں دیں، اور وہ بغاوت کریں UAE کے اندر بھی، اور زائد بن کی فیملی کو بھی نہیں رہنے دیں، کیونکہ یہ چاہے آپ چھوٹے قبائل ہوں لیکن آپ ہیں تو مسلمان، آپ کو چاہیے کہ وہاں پر ایک جنگ کا ماحول پیدا کریں اور بغاوت پہ اترائیں مکمل طور پر، اور اس میں آپ کسی طرح سے خوف نہ کریں، اللہ کے علاوہ کسی سے مت ڈریں۔ بریک کا وقت ہو گیا ہے، تو بریک کے بعد آئیں گے تو سب سے بڑی جمہوریہ کے جو دعوے دار ہیں ان کا ذکر کریں گے کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، بریک کے بعد۔
ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میرے صاحب. یہ انڈیا کے موضوع پہ آ جائیں. جو ہے وہ ایک قسم کا نازی ازم کا پرچار کر رہا ہے. یہ جو 1925 میں قائم ہوئی تھی اسی وقت میں جو ہے وہاں پر وہ 1925 میں وہ بھی آر ایس ایس جو قائم ہوئی تھی, جو اسی وقت بھی وہ وہاں پر بھی جرمنی بھی وہ نازی ازم قائم ہوا تھا. جی. تو یہ لوگ وہی پرچار کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو مارنے کی مکمل تیاری انہوں نے کر لی ہے. جینوسائڈ جو انٹرنیشنل ہے اس نے یہ بات بتائی ہے کہ 10 پوائنٹ انہوں نے جو جینوسائڈ کے ہوتے ہیں مسلمانوں کے لیے, جو 25 کروڑ مسلمان اس وقت انڈیا میں ہیں, ان کو جینوسائڈ کا مطلب یہ ہے قتل عام, جس طرح سے کہ ان کا کیا گیا تھا یہودیوں کا, اس کی تیاری مکمل کر لی ہے انڈیا نے. اور انڈیا کے مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے. اس پر ایک ہم ویڈیو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو کہ ایک جو انڈین مسلمان رضا وہ یہ بات یہ کہہ رہا ہے انڈیا کے لوگوں سے کہ آپ ہوشیار ہو جائیں. ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تیاری کریں, آپ مقابلہ پورا کرنا ہے آپ کو. آپ مسلمان ہیں, آپ یہودی نہیں ہیں, آپ نہ عیسائی ہیں, آپ کو پورا مقابلہ کرنا ہے. اور ان کی تلواریں بھی ان کو زنگ لگا دو اور ان کو مار ڈالو, انڈیا کے لوگوں کو جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں, انڈیا کے عام لوگوں کو نہیں, جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں ان کو. جی ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. 20 کروڑ بھارتی مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی پلاننگ بھارت سرکار کی نگرانی میں ہو چکی ہے اور لگاتار ہو رہی ہے. امریکہ کی بہت بڑی سنستھا genocideWatch.com یہ وہ ویب سائٹ ہے اور اس کا پورا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں اور اس کی رپورٹ بھی آپ جا کے اسی لنک پر دیکھ سکتے ہیں. اس نے لیٹسٹ رپورٹ سے خلاصہ کیا ہے اور جس کے بعد پوری دنیا میں سنسنی مچ گئی ہے, ہڑکمپ مچ چکا ہے. اس نے صاف طور سے اپنے ریسرچ کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ جو ہندوتو کے نام پہ بھارت سرکار کے دوارا اس کی نگرانی میں آنے والے کچھ سمے میں بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے. اس نے کہا ہے کہ آنے والے کچھ وقت میں بھارت سرکار کے دوارا پلاننگ کی جا رہی ہے. اس کے سنرکشن میں ایک بہت بڑا گروپ مسلمان کے 20 کروڑ لوگوں کو قتل کرنے کی پلاننگ کر چکا ہے, ہوتا جا رہا ہے. اور اس کا پہلا اسٹیپ ہر حال میں کوشش کرتے ہوئے بھارت سرکار کی کوششوں کے دوارا, بی جے پی کے کوششوں کے دوارا بابری مسجد کو زبردستی دوسروں کو دے دینا, یعنی سمجھ رہے ہیں آپ, مسلمانوں سے چھین کے دوسروں کو دے دینا, اس میں بھی نیائے نہ ہونا, اور ساتھ میں دلی کے دنگوں میں مسلمانوں کا قتل ہونا اور مسلمانوں کا قتل کر کے مسلمانوں پہ ہی الزام لگانا اور مسلمانوں پر ہی کارروائی کرنا, کورونا کال میں مسلمانوں پر ہی کارروائی کرنا اور مسلمانوں کو جیل کے اندر بننا, مسلمانوں کے خلاف قانون بنانا, اس بات کی دلیل ہے اور یہ اسٹیپ ہے. یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے بھارت سرکار پوری پلاننگ کے تحت مسلمانوں کو قتل کرنے کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. اور آنے والے کچھ دنوں میں جس طرح سے دلی میں پوری پلاننگ کے ساتھ دنگے ہوئے تھے اور اس کے بعد 3 دن تک بھارت کی راجدھانی دلی میں خطرناک دنگے ہوتے رہے لیکن کوئی کسی کو بچانے نہیں آیا. جی میرے صاحب ایک ویڈیو کلپ اور ہے جی, وہ اس ویڈیو کلپ کو مزید تقویت پہنچا رہی ہے جو کچھ اس میں بیان کیا جا رہا ہے. جی وہ خاتون ہے, جی ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کی ریجنل ڈائریکٹر, یمینی خاتون ہے, وہ یہ کہتی ہے. پہلے ویڈیو کلپ دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو. I'm calling upon you with a sense of deep distress, and I'm distressed because India was known for its values of pluralism and tradition of tolerance. However, the India that we see today looks like a very different country. In our country now, an 83-year-old Father Stan Swami can be put behind bars only because he is being critical of the government. Likewise, there have been several other instances of individuals who have been critical of the government, whether through a simple social media post or by participating in peaceful protests, who have been put behind prisons and have been criminalized and demonized. It has become dangerous to stand up against injustice in today's India. Amnesty India has had to close its office. Amnesty India's bank accounts have been frozen and we haven't been able to pay salary to our colleagues for months now, especially so in today's distressing COVID times. This happened because we brought out 2 reports. One was a report that we brought out on the Delhi violence that took place earlier this year, documenting police complicity in the violence. And the other was a report documenting human rights violations in Kashmir. Now both these have been verified by independent observers.
We do understand, Prime Minister, that you want India to play an important role at the United Nations and at the global fora. And we want India to do that too. However, the fundamental principles of United Nations is human rights. And how will we uphold human rights values for the whole world when in our own country we are cracking down on dissent? Our Supreme Court had said that dissent is the safety valve of democracy. ساؤتھ ایشین ریجنل ڈائریکٹر ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کی، تو اس کے جو ہے وہ تمام جو ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے وہ بند کر دیے گئے ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ بھارت اس وقت ایک مختلف ملک بن چکا ہے. میرے 83 سالہ والد کو صرف اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ وہ حکومت پر تنقید کرتے تھے. ایسی بہت سی مشکلات ہیں جو دیگر لوگوں کو بھی درپیش ہیں. سوشل میڈیا پہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ انتہائی خطرناک ہے. انصاف کے خلاف کارروائی کسی طور قابل قبول نہیں ہو سکتی، نہ ہی یہ ریاست کے لیے سود مند ہے، انڈیا کی ریاست کے لیے. ایمنسٹی انڈیا نے اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں کیونکہ مودی سرکار نے ایمنسٹی انڈیا کے بینک اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا ہے، جس کے باعث ہم اپنے اسٹاف کو تنخواہیں نہیں دے پا رہے ہیں، جبکہ کورونا کی وبا کی باعث لوگ پہلے ہی مالی پریشانی کا شکار ہیں. ہم نے دہلی تشدد کے خلاف رپورٹس بنائی تھی جس پر پولیس تشدد کرنے والوں کو ساتھ دے رہی تھی، جبکہ دوسری رپورٹ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر تھی. غیر جانبداری تجزیہ نگاروں کی موجودگی میں یہ رپورٹ بنی تھی، اس لیے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی بھارت کو اقوام متحدہ میں عالمی کردار میں بااثر ملک بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کے بعد بھارت یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ہماری عدلیہ دباؤ میں رہتی ہے. وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ جو مودی اپنے آپ کو اقوام متحدہ کا پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے، اس کو ممبر نہیں بننا چاہیے. جی بہت ترم سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو اور چاہتے ہیں کہ انڈیا کو بہت آگے لے جائیں، لیکن ظلم اور بربریت جو ہے وہ انتہا پر زیادہ ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ملک رہ سکے، اس کو تباہ ہو جانا چاہیے. اچھا مسئلہ ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں ناظرین کرام کہ یہ اگرچہ ہم اس پر ایک الگ سے پروگرام کریں گے کہ چائنا بہت آگے بڑھ گیا ہے، اور وہ جو چکن نیک کہلاتی ہے جس میں کہ وہ 8 ریاستوں کو اور 6 ریاستوں کو وہ بالکل الگ کر دے گا، توڑ دے گا، انڈیا کاٹ دے گا انڈیا سے، وہ وہاں پہنچ گیا ہے. اب اس وقت وہ اس پوزیشن پہ آ گیا ہے. اس نے معاہدہ کر لیا بھوٹان سے، اور وہ اس پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ وہ انڈیا کے فوج پر جس وقت بھی چاہے، سردیوں کے وقت میں جب وہاں پر -30 ڈگری سینٹی گریڈ اس وقت وہاں پر وہ موجود ہے، اور وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ چکن نیک کہلاتی ہے، جس کے بعد میں اگر چکن نیک سے وہ کو توڑ دیتا ہے ان کے، تو پھر انڈیا کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور 6 حصہ الگ ہو جائے گا اور باقی انڈیا الگ ہو جائے گا. تو وہاں وہ پہنچ گیا ہے. تو وہ ایک الگ صورتحال ہے، وہ الگ ڈیولپ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام اپنا کام کر رہا ہے. جی زین صاحب چلیں آگے. پھر مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد آئیں گے تو کراچی کی کچھ بات کریں گے. جی ہاں ناظرین مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب کراچی کی بات کر لیں، کل ایک بڑا اہم اجلاس بھی ہوا ہے. دیکھیے زین صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو کراچی کے لوگوں کے ساتھ میں عمومی طور پر سندھ حکومت بہت زیادتی کر رہی ہے. پہلے تو انہوں نے یہ جو ایک SOP یہ بنا دی کہ صاحب صبح 6 بجے سے لے کے 6 بجے شام تک کا جو ہے بازار کھلیں گے، جس پر تاجروں نے احتجاج کیا. تو پھر اس کے بعد میں کہا کہ 8 بجے سے لے کر 8 بجے تک کا آپ کر سکتے ہیں. جی یہ بھی ذاتی ہے بھائی، کراچی کو کھلا رہنے دیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ کراچی کو. اور یہ لوگ جو ہیں ان کو تجارت کرنے دیں، آپ ان کراچی کے کیوں پڑے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ MQM کے لوگوں نے، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. ان کے سامنے GSN کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر عہدے دار ہر ایک میونسپل کمشنر بنا کے بھیجے جا رہے ہیں. GSN کے جو کہ علیحدگی پسند تحریک ہے، جس کو ہم نے ہرایا تھا، اس کو خاموشی سے پیپل پارٹی نے پالا اور ان لوگوں کو لا کر یہاں پر لا کے بٹھا دیا گیا ہے کراچی کے اندر. اب یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں مرکز کے اندر، ان کے کیا منصوبہ جات ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور مقبول صدیقی جیسا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہ انڈیا گیا ہے جیسا کہ دعویٰ کر رہا ہے PSP کا لیڈر.
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں سندھ کراچی کے لیے. یہ نہ کوئی ہڑتال کرتے ہیں، نہ ان کے مظاہرے کرتے ہیں، نہ ان کے خلاف کوئی احتجاجی تحریک چلاتے ہیں. تو میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حق بنتا ہے ہمارا. ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ خود بخود ہی اپنا راستہ دے دیں. یہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کو یہ منصوبہ پیش کیا کہ اب کہ بھائی آپ کو سب کو مل کر، اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ کے پاس کوئی تھیوری نہیں ہے، آپ کے پاس اس حالات کے لیے کوئی فلسفہ نہیں ہے. یہ جو مہاجر تحریک کی تھیوری ہے یہ تو ہماری دی ہوئی آپ کے اوپر عنایت ہے. یہ تھیوری ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے. مقبول صدیقی اور تم تو بچوں کے بھی بچے ہو. تمہارا ماموں میرا شاگرد تھا، میرا تحریک کا ممبر تھا. تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تمہیں میں نے عزت کا دی، لیکن تم نے کہا کہ صاحب نہیں، ایم کیو ایم بذات خود ایک سب کی تحریک. میں کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ سوچیں کہ انہوں نے کس قدر تحمل کا مظاہرہ کیا. آپ کو 70 سال تک آپ کو پنپ نے دیا. آپ نے جو ہے سوائے آپ کو بدماشی میں لگا دیا اور خود نے پڑھنا شروع کر دیا. سندھ کا ہر بچہ پڑھ رہا ہے. تم نے ہر بچے کو یہاں پر اپنے بچے سارے بدماشوں کو جو ہے آپ نے ایجوکیشن میں لگا رکھا ہے، ایجوکیشن افسر بنا کے لگا رکھا ہے. میں نے آپ سے استدعا کی تھی کہ جتنے بھی تمہارے تمہارے جو سیکٹر انچارج ہیں، بدماش قسم کے قاتل لوگ جو ہیں، ان کو ہٹا کر آپ پڑھے لکھوں کو لگائیں تاکہ تمہارے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ آئندہ وہ افسر بن سکے، پی سی ایس افسر بن سکے، پی ایس پی افسر بن سکے. لیکن تم اپنی باتوں سے باز نہیں آتے ہو. تم اپنی حرکت، تم نے یہ جواب دیا مجھے کہ صاحب ہمارا ایم کیو میں بتاتے خود ہے. تو تمہاری حیثیت نہیں ہے. تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سوائے اس کے کہ تمہیں اگر ایک پیون کی حیثیت بھی تمہاری نہیں ہے اس صورتحال کے اندر، کیونکہ تمہارے پاس نہ سوچ ہے، نہ سمجھ ہے، نہ تمہارے پاس دماغ ہے. اب ہم یہ آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے سارے ظلم ہو رہے ہیں. کراچی کے اوپر ہر ظلم ہے، لیکن کہیں پر تم آواز نہیں اٹھاتے ہو. تم نے سوائے بھتہ خوری کے، بدماشی کے، قتل کے تمہیں کچھ کیا آتا ہے؟ اور تم انڈیا کی ایجنٹی کا کام کرتے ہوئے آئے ہو. تو تمہارے پہ یہ داغ ہے. تو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ دوسروں کے راستہ چھوڑ دو، تاکہ اور ان کے نیچے آ جاؤ کہ صاحب ہمارے سے بڑے، ہمارے بزرگ ابھی موجود ہیں، وہ آ جاتے ہیں اور ہم ان کے لیے راستہ چھوڑتے ہیں، ہم ان کو اپنے سر کا تاج بنا لیتے ہیں. اور آپ اپنا کام جو ہے اب صحیح کر لیں. جو آپ نے بدماشی کا کام کرنا شروع کیا تھا، اس کی بجائے آپ تعلیم کو فروغ دیں، آپ صحت کو فروغ دیں، آپ علم کو فروغ دیں، آپ اپنے تہذیب و تمدن کو فروغ دیں. آپ اپنی بڑائی کا جو تمہارے فخر کے مینار تھے وہ دوبارہ سے بلند کریں. تو وہ تمہیں کام کرنا چاہیے. وہ تمہارے کسی بزرگ کی سرپرستی ہو سکتا ہے، تم نہیں کر سکتے ہو. تمہاری تربیت تو بدماشی میں ہوئی ہے. تم جو ہے ایک بھتہ لے سکتے ہو، تم بدماشی کر سکتے ہو، تم قتل کر سکتے ہو، تم اچھے کام نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ تمہاری تربیت ہی یہ ہوئی ہے. تو میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم کا جو فلسفہ ہے یہ بالکل یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے یہ غلط ہے. اس کو بند کر دو. اور آپ جو ہے کہ نیا جو آپ کو اسکول آف تھاٹ ہم دیتے ہیں، آپ کو اس پہ آپ عمل کریں. اور اس کے لیے آپ کو بیٹھنا ضروری ہے کہ جس انداز سے، جب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں نے کمبخت لوگ ہو تم لوگ. جس آدمی کو تاریخ پتہ ہے کہ جب 1966 کے اندر جب سن میں کانفرنس ہوئی ہے صوفیہ کرام کی، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ ہمیں کن کن سے خطرہ ہے، اور اس منصوبے کو لے کر یہ لوگ پیپل پارٹی والے لوگ چل رہے، اور تمہیں ایک طرف کونے میں لگا دیا ہے بدماشی کے اندر، ڈاکے کے اندر، قتل کے اندر. اور وہ اب ساری جگہ پر حکمرانی ہو گئی ہے. ان کے تمام جو ہے سیکریٹری ان کے بیٹھے ہیں، کمشنر ان کے بیٹھے ہیں، ڈپٹی کمشنر ان کے بیٹھے ہیں، میونسپلٹی میں ان کے آدمی بیٹھے ہیں، اور تم نے اپنے بدماشوں کو لگا رکھا ہے ایجوکیشن افسر. تم صرف بدماشی کر سکتے ہو، تم ایک ونگ ہو سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ وہ دیکھیں کس قدر حکمت عملی سے کام کر رہے ہیں. اسی حکمت عملی سے آپ بھی کام کرو. یہ تو اداروں کو سوچنا چاہیے نا، ان کو معلوم ہے ہر کام اداروں کو نہیں ہوتا ہے. آپ کو اپنا آپ ایک برادری ہیں. وہ برادری جو پاکستان بنا کے آئی تھی، جس وقت پاکستان کے خلاف، جو پاکستان کا جو پوری جنگ آپ نے انڈیا میں لڑی ہے، وہ برادری کو یہ عقل نہیں ہے. یہ نادان لوگوں کو آپ نے بٹھا رکھا ہے، جنہوں نے کنجڑے کسائیوں کو اوپر بٹھا دیا اور پڑھے لکھوں کو نیچے کر دیا. 30 سال سے ذلیل کر رہے ہیں پڑھے لکھوں کو. اور سوائے ہمارے کوئی باقی سب کو ذلیل کیا انہوں نے. ہمیں ذلیل نہیں کر سکے یہ لوگ. ان کے پاس یہ تو کمی کما رہے ہیں. ہمارے جو لوگ سارے ایم کیو ایم کے اندر وہ کمی کما رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی حیثیت نہیں ہے. چلیں اب یہ خیر کل ایک اجلاس ہوا ہے. مقبول صدیقی کی اگر میں ہسٹری بیان کروں گا تو پھر میں بتا دوں گا کہ ہمارے صدیقی کسی کو کہتے ہیں. جی. انصاری کس کو کہتے ہیں میں بتا دوں گا آپ کو کہ ہمارے یہاں صدیقی کا مطلب کیا ہے. جی. کل ایک اہم اجلاس ہوا کراچی کے وہ ترقیاتی پیکج کے حوالے سے، جس میں ہاں جی ہوا ہے زین صاحب. اس میں آرمی چیف بھی شریک ہوئے. اس میں
دیکھیے اس میں ایک بات یہ ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو صدر صاحب ہیں ان کا ایک پلان ہے جی وہ ایک الگ سے اسکول آف تھاٹ کے آدمی ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ کراچی کو ہم ایک اپنے ساتھ اٹیچ کر لیں. یہ ویسا ہی خیال ہے جیسا کہ ایک زمانے میں جب پاکستان کے اندر پاکستان بنا تھا تو مسلم لیگ کے اندر سارے انڈیا سے مسلم لیگ کے عہدیدار آئے تھے، لیکن مسلم لیگ سندھ جو ہے ان کو جگہ نہیں دیتی تھی. تو لیاقت علی خان نے یہ کیا تھا کہ سارے ایک شہری مسلم لیگ بنائی اور اس کو مرکزی لیگ کے ساتھ میں اٹیچ کر لیا. تو سارے جو دلی سے آیا تھا، لکھنؤ سے آیا تھا، حیدرآباد دکن سے آیا تھا، بہار سے آیا تھا، میں بمبے سے آیا تھا، مہاراشٹر سے آیا تھا، جو جہاں سے بھی آیا، کیرالہ سے آیا تھا، وہ سب لوگوں کو بلا کر ایک جگہ پر شہری مسلم لیگ کے نام سے اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا. تو ہمارے ان لوگوں کا یہ منصوبہ ہے کہ کراچی کو الگ کر کے اور وہ مرکز کے ساتھ اٹیچ کر لیں. وہ ان کا کامیاب اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ان کے پاس قانونی، اور اس میں وہ جو ہے آپ کا وزیر قانون ہے وہ اس میں پیش کام کر رہا ہے، لیکن اس کو بھی نہیں آتا، اس لیے کہ وہ سیاسی آدمی نہیں ہے. وہ وکیل ضرور ہے، اس کو پیش خم نہیں آتے فروغ نسیم کے پاس. جی اسے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رستہ کیسے بنے گا. بھائی آپ کے بعد میں یہ ہے کہ مجھے یہاں کرنا ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کس طرح سے، وہ ہمیں آتا ہے، وہ آپ کو صدر صاحب کو بھی نہیں آتا ہے. اور وہ آپ کے میں آپ پہلے تو ان کا اعتراض کرتا تھا، تو میں اعتراض چھوڑتا ہوں اس پر جو ہمارے جو گورنر صاحب ہیں، میں نے قبول کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ان کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی کس طرح سے جائیں آپ، رستہ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں. تو اب میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے. ان لوگوں نے جو سندھ کے جو تھے، جیسے غلام مصطفیٰ جتوئی نے، ہمارا جو آدمی تھا ظہور بھوپالی، جس نے کہ ضیاء الحق سے معاہدہ کیا تھا، اس کو مروا دیا. ہر آدمی کو مروا دیا اس نے. زرداری صاحب نے بہت آدمی لوگوں کو مروایا. جو بھی جو ذہین مہاجر ہوتا ہے اس کو یہ لوگ مروا دیتے ہیں. تو اب یہ کام نہیں ہو سکے گا. اگر آپ ہوگا تو آپ کے گھر تک آپ پہنچ جائیں گے. جی یہ بات آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اگر جہاں کے بھی آپ رہنے والے ہیں وہاں تک آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، اور آپ کا زن بچہ جو ہے وہ بھی اسکولوں میں جو طریقہ ہوتا ہے پرانے زمانے کے مغلوں کا، وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا. جی یہ خیال آپ چھوڑ دیں کہ آپ مروا دیں گے. تو میں بیسیکلی جو بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو جو ہے وہ قاتلوں سے، بتہ خوروں سے، ان سے آپ کو نجات حاصل کر لینا چاہیے. اور ان کو ایم کیو کو آپ نے جس انداز سے آپ نے نعرے لگائے قاتل مقبول صدیقی کے بارے میں، وہ صحیح کام ہوا ہے. جب آپ یہ عدالت میں گیا ہے بالکل صحیح ہوا. جی اسی طرح سے ان کو رد کر دیں. جی بالکل. اب تاکہ ان کو اپنی حیثیت معلوم ہو جائے. آخری 1 منٹ رہ گیا ہے. ایک تو نواز شریف صاحب کی والدہ کی تعزیت آپ جی ہاں، میں نواز شریف صاحب کی والدہ ایک محترم شخصیت تھی. میں ان کا ہمیشہ مددگار رہا ہوں. نواز شریف صاحب کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ آپ کی جو کچھ بھی مہربانیاں ہیں، آپ کے اوپر جو اللہ کا رحم ہے، وہ آپ کی ماں کی وجہ سے ہے. وہ عبادت گزار خاتون تھی. تو میں ان کی طرف نواز شریف صاحب کو میں تعزیت کا پیغام دیتا ہوں اپنی طرف سے، اور اپنے چیئرمین صاحب کی طرف سے، اور اپنے سچ ٹی وی کی طرف سے. دوسرے یہ ہے کہ جو بختاور بھٹو صاحبہ کی آج منگنی ہو جا رہی ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو خیر کرے. جو اطلاعات ہیں جو نجومیوں کی، وہ یہی ہے کہ وہ ان کے لیے خیر ہوگی. یہ شادی جو ہے وہ خیر و برکت کی ہوگی انشاءاللہ. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو گلگت بلتستان ہے، جو ہمارے دل کے بہت قریب ہے، جی اس میں جو ہے انہوں نے اپنا بیرسٹر خالد خورشید کو اپنا لیڈر بنا دیا ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہوں گے. جی تو ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اگرچہ ہم خالد خورشید صاحب سے کبھی ملے نہیں ہیں، جی لیکن وہ ہمیں جانتے ہوں گے، اور ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بالکل. اور جو ڈپٹی اسپیکر مقرر ہوئے ہیں اور اسپیکر مقرر ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. کیونکہ سندھ کے بعد میں، اگر سندھ ہمارا صوبہ ہے، اس کے بعد میں جس کی ہم جو سب سے زیادہ قدر کرتے ہیں وہ گلگت بلتستان کے صوبے کی کرتے ہیں. ان کے صوبے کے ہم بڑے دائی رہے ہیں، ان کے ہم بڑے مبلغ رہے ہیں، ان کے اور جو راستہ ہم نے بتایا تھا اسی راستے پہ چل کر آج یہ ان کا صوبہ بننے جا رہا ہے. جی ضرور. وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.